یہ ملعون ہے، یہ ملعون ہے جو ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے۔ تو اس کا کیا حال ہوگا جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو گالیاں دے، جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو گھر سے نکال دے، جو بیوی کے پیچھے لگ کے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروائے، ایدھی سینٹر میں پھینک آئے کہ اس بڈھے کی کھانسی ہمارے رات کے آرام میں خلل کا سبب بنتی ہے، وہ بدنصیب کس حال میں ہوگا؟ مسکین آ رہا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے مسکین کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، مال نہیں، یہ مسکین ہے۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ مسکین نہیں ہے، یہ دنیا میں مسکین ہوگا، قیامت میں مسکین وہ ہے جو انسان نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، کچھ لوگوں نے اس کے دامن کو پکڑا ہوگا، وہ کہیں گے اللہ اس نے مارا تھا، گالی دی تھی، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، لڑوایا تھا، عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، قرضہ دبا لیا تھا، ادھار مانگ کے کھا گیا تھا، میں بہن ہوں، میری زمین باپ کی طرف ماں کی طرف سے آتی تھی، بھائی ہضم کر گیا تھا، اللہ بدلہ لے۔ اللہ کہے گا دے ان بندوں کو بدلہ، وہ کہے گا اللہ زمین چھینی تھی، دنیا میں ہوتا زمین دے دیتا، پیسے چھینے تھے، دنیا میں ہوتا پیسے دے دیتا، جو کچھ معاملہ تھا اب تو میرے پاس کچھ نہیں۔ مالک کہے گا یہ نیکیوں کے انبار تو لے کر آیا ہے، نماز اس کو دے دے، روزہ اس کو دے دے، حج اس کو دے دے، زکوٰۃ اس کو دے دے، صدقہ و خیرات اس کو دے دے، درس کا ثواب اس کو دے دے، سنت پہ عمل کرنے کا ثواب اس کو دے دے، ثواب بٹ جائے گا۔ بدنصیب کچھ ایسے بھی ہوں گے ساری نیکیاں بٹ گئی، سائل کھڑے ہیں، مالک کہے گا ان کو بھی بدلہ دے، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں، اب تو ثواب بھی نہیں رہا، اب تو نیکییں بھی نہیں رہی، وہ بھی بٹ گئی، اب کہاں سے ان کو راضی کروں؟ مالک کہے گا فرشتوں جن کا حق اس نے مارا ہے اس کے پلے کی نیکیاں ختم ہو گئی، دیکھو ان کے لسٹوں میں جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ اس حاجی صاحب کے سر پہ لاد کے اس کو جہنم کے حوالے کر دو، ان کو گناہوں سے پاک کر کے جنت کے حوالے کر دو۔ ارے بھائی قیامت کے دن ناکامی کے اسباب، دنیا میں حقوق العباد مارنا، بہنوں کا حق مارنا، پڑوسی کا حق مارنا، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کی چغلیاں کرنا، لگائی بھجائی کرنا، اس کی شکایت اس کو لگائی، اس کی شکایت اس کو لگائی، دونوں کو آپس میں لڑا دیا، یہ اتنا گندا عمل ہے کہ قیامت کے دن انسان کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چھٹا سبب حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، سننا اے لوگو، اللہ کے لیے سننا، یہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اللہ سب سے پہلے سنانے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے مسلمان، پیارے نبی فرما رہے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکییں تہامہ جبال کے برابر ہوں گی، بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں ان کی نیکیاں ہوں گی، اللہ ان ساروں کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اللہ کے دربار میں آئیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں ہدایت کے راستے پہ چلا دے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ ان کا گناہ کیا ہوگا جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر اور اللہ کے ہاں وہ ریت کے ذروں کی طرح ضائع اور اڑا دی جائیں گی، ان کا سبب کیا ہوگا؟ بظاہر وہ بڑے نیک ہوں گے، لوگوں کے سامنے ان کی داڑھیاں بڑی لمبی، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اونچی، وہ گترا رکھنے والے،
وہ نیکیاں کرنے والے، وہ بشتے پہننے والے، وہ لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگاری کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے، اور جب اکیلے میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے، جب کہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو وہ ہر طرح کا گناہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، ہر طرح کے گناہ کو آسان جاننے والے، جب لوگ دیکھیں تو نیک بن جائیں، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بھول جائیں کہ عرش والا دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر نیک ہیں، بظاہر نیکی کی دعوت ہے، بظاہر نیکی کا حلیہ ہے، بظاہر نیکی کا لبادہ ہے، اور اندر سے تنہائی کے موقع پہ، خلوت کے موقع پہ، اکیلے ہوتے ہوئے وہ گناہوں پہ گناہ کریں، وہ بدکاری پہ بدکاری کریں، وہ بے حیائی پہ بے حیائی کریں، تنہائی کے اندر گناہ کرنے میں جرت مند ہو جائیں اور بھول جائیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، عرش والا تو دیکھ رہا ہے۔ ایسے بد نصیبوں کے پہاڑوں کے برابر اعمال کو قیامت کے دن برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم نے اپنی ظاہری شکل ٹھیک کر لی، اللہ تو ہمارے باطن کو ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے ظاہر کو ٹھیک کر دے، ہمارے باطن کو ٹھیک کر دے۔ اللہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ ہمیں اپنے ڈر کا وہ حصہ عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں سے گزر رہے ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اے بکریاں چرانے والے، ایک بکری مجھے بیچ دے۔ وہ کہنے لگا میں غلام ہوں اپنے آقا کا، اس کی بکریاں چراتا ہوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا قل للمالک اکلہ الذئب، جب تیرا سردار تجھ سے پوچھے، جب تیرا مالک تجھ سے پوچھے بکری کم کیوں ہو گئی، اس کو کہنا اکلہ الذئب، بھیڑیا اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ بکریوں کا چرواہا، وہ ایمان کے رنگ میں رنگا ہوا، وہ اللہ کے خوف میں ڈوبا ہوا، جواب میں عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اپنے مالک کو تو یہ کہہ کے چپ کروا دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا، اور جب اللہ مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا تو اللہ کو کیا کہوں گا؟ بڑھیا کہتی ہے بیٹی صبح ہونے والی ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ آئیں گے۔ یہ ایمان اور تقوی کی نشانی۔ بیٹی کہتی ہے ماں کیا تجھے نہیں پتا امیر المومنین عمر ابن خطاب نے منع کیا ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ڈالے؟ بڑھیا کہتی ہے کہاں امیر المومنین، یہاں پہ کھڑا ہوا پیرے دے رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اسے کوئی پتہ لگے گا؟ تو پانی ڈال دے، دودھ بڑھا دے، پیسے زیادہ آ جائیں گے، ملاوٹ کر دے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتہ لگے گا۔ یہ ایمان، یہ تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ایسا تقوی ہمیں بھی عطا فرما دے، ایسا ڈر ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے، اپنا ایسا خوف ہمارے خون کا حصہ بنا دے، ہمارے ایمان کا حصہ بنا دے۔ وہ کہتی ہے ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، ماں میں وہ کام نہیں کر سکتی جس کام سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ناکام ہونے کے اسباب میں سے ایک یہ سبب ہے، نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں تو دین کی باتیں ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں تقوی کا لباس ہے، لوگوں کے سامنے ہے پرہیزگاری کا چولہ ہے، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو پھر گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، تنہائی میں جی بھر کے گناہ کرتے ہیں۔